اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ حاضرین کرام، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ آیات بڑی ہی اہم آیات اس حوالے سے ہیں کہ ان میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آخرت سے غافل ہیں، اللہ کے حضور میں پیش ہونے سے لاپرواہی برت رہے ہیں، دنیا کی عارضی زندگی میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا بالکل بھول گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے، پہلے ان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی، ہماری ملاقات کی، انہیں امید ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بس یہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، یہیں پر بس کھاؤ پیو موج مستی کرو، مر جائیں گے قصہ تمام ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا جو لوگ ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے اور جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو وہ اچھے کام کرتا ہے، اس کا عقیدہ اور عمل اللہ کے فرامین کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جواب دہی کا احساس پایا جاتا ہے کہ میں نے جواب بھی دینا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں ان سب کاموں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ فرمایا جو لوگ ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دوسری چیز فرمایا وہ راضی ہو گئے ہیں دنیاوی زندگی پر، دنیاوی زندگی سے بڑے خوش ہیں، ہم نے یہ حاصل کر لیا، ہمیں وہ کچھ مل گیا، ہم نے اتنا مال بنا لیا، اتنی جائیداد بنا لی، وہ کچھ حاصل کر لیا، یہ بس اسی میں جو ہے وہ خوش ہے۔ فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے دنیاوی زندگی پر۔ تیسری چیز فرمایا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، وہ کہنے لگے بس یہی ٹھیک ہے، آخرت وغیرہ کوئی نہیں، اسی پر مطمئن ہو گئے، اسی پر پرسکون ہو گئے کہ بس یہ جو کچھ ہم نے بنا لیا بس یہی سب کچھ ہے اور اسی لیے ہم آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا مقصد حیات یہ دنیاوی لذات اور عیش پرستی کو قرار دے۔ اور چوتھی ان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غفلت برتنے والے ہیں، ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اللہ کی آیات سے مراد یہ جو
آفاق اور انفس یعنی انسان کی اپنی ذات میں اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، وہ لوگ ان نشانیوں سے غافل ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر انہیں اللہ کی یاد نہیں آتی، وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات یعنی جو قرآن کی آیات ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، ان سے غافل ہیں، ان سے بے پرواہ ہیں، اللہ کے ان احکام کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن میں یہ صفات قبیحہ پائی جائیں گی، یہ بری صفات جن میں پائی جائیں گی، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار، وہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ اور وہ یہ نہیں کہ دن دو دن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ فرمایا اسی میں رہیں گے اور وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اور وہ آگ کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آگ تم دنیا میں جلاتے ہو، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز، اتنی سخت آگ ہے، اتنی شدید آگ ہے کہ فرمایا وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کہ ان کا بچھونا بھی آگ کا اور اوپر اوڑھنے کے لیے بھی، یعنی ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی ان کے۔ فرمایا یہ ان پر کوئی زیادتی نہیں، کوئی ظلم نہیں۔ بما کانوا یکسبون، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جو کچھ وہ دنیا میں کمایا کرتے تھے، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یہ اس کے سبب سے ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا۔ ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی۔ اس لیے انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اسی کا نتیجہ اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ برے کام کرے گا تو ایک ایک عمل کے بدلے میں جہنم کے عذاب ہیں اس کے لیے، نیک کام کرے گا ایک ایک عمل کے بدلے میں اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں تم نے جو کچھ بونا ہے آخرت میں وہی کاٹنا ہے۔ اگر یہاں پر پھول بو گے تو وہی ملیں گے، یہاں پہ کانٹے بو گے تو وہی ملیں گے۔ فرمایا اگر کوئی جہنم میں پھینکا جائے گا تو یہ اس پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی کہ اللہ نے اس پہ بڑا ظلم کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں، یہ ان کے اپنے کاموں کا نتیجہ ہے، جو کچھ وہ دنیا میں کماتے رہے اسی کا بدلہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔